بسم اللہ الرحمن الرحیم التفریع الثانی علی حکم الخاص، خاص کے حکم پر دوسری تفریع، یعنی آج کے سبق میں ایک دوسرا مسئلہ بیان کریں گے۔ وہ دوسرا مسئلہ بھی خاص کا جو حکم انہوں نے بیان کیا ہے کہ خاص بیان کا احتمال نہیں رکھتا ہے، اسی اصول پر متفرع ہے یہ مسئلہ بھی۔ اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھلو اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھلو، اور وامسحوا برؤوسکم اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین اور پیروں کو ٹخنوں تک دھلو۔ اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے، اس کے اندر جو امر ہے وہ ہے اغسلوا اور کیا ہے فاغسلوا، اور فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق اور وامسحوا برؤوسکم، یہ تو فاغسلوا اور وامسحوا یہ دو امر ہیں، اور ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے دھلنے کا، کچھ اعضاء کو دھلنے کا اور کچھ اعضاء کو کے مسح کا، ان دونوں چیزوں کا حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے۔ اور اغسلوا اس کا بھی ایک خاص معنی ہے، اور امسحوا اس کا بھی ایک خاص معنی ہے۔ غسل کا معنی تو یہ ہوتا ہے کہ مطلب پانی بہانا، اور مسح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تر ہاتھ کو کسی بھی چیز پر پھیرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم دیا ہے اغسلوا وجوہکم وایدیکم، اس کا مطلب صرف اتنا ہوگا کہ اپنے چہروں پر پانی کو بہاؤ اور اپنے ہاتھوں کو پر، اور وامسحوا برؤوسکم کا مطلب اپنے سروں کا مسح کرو، اپنے سروں پر مطلب تر ہاتھ پھیرو، یہ اس کا مطلب ہوا۔ ٹھیک، اب اس میں پھر یہ شرائط بڑھانا کہ مطلب ایک عضو کو دوسرے عضو کے سوکھنے سے پہلے دھل لو، یا پھر جیسے پے در پے کی شرط ہوتی ہے، ایسے ہی ترتیب کی شرط، یعنی ایک کے بعد دوسرا جس طرح سے بیان کیا گیا ہے قرآن شریف میں، اسی طرح سے مطلب پہلے چہروں کو دھلو پھر ہاتھوں کو دھلو، یہ چیز ہو گئی، یہ بھی اس پر زیادتی ہے۔ ایسے ہی تسمیہ یعنی بسم اللہ شریف کو شرط قرار دینا نماز کے اندر کہ پہلے بسم اللہ پڑھو اس کے بعد ان چیزوں کو دھلو، اور یوں ہی نیت کرنے کے بعد دھلو، یہ سب ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ سب زائد ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان سب چیزوں کی آیت کریمہ کے اندر کوئی تفصیل نہیں ہے، اور آیت کریمہ کے اندر جو حکم ہے، جو الفاظ ہیں وہ خاص ہیں، اور خاص جو ہے جیسا کہ انہوں نے بیان کیا، خاص یہ بیان کا احتمال نہیں رکھتا ہے، لہٰذا اب اس خاص پر جو زیادتی ہوگی، ٹھیک ہے، وہ زیادتی یا تو وہ زیادتی جو ہے وہ نسخ ہوگی، ٹھیک، کیونکہ بیان تو ہو نہیں سکتی ہے، تو حدیث کی وجہ سے جو بھی اس پر زیادتی کریں گے وہ اس کا جو ہے اس کے ساتھ ملحق نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور مطلب یہ ہے حدیث جو بھی ولا کی شرط کے سلسلے میں ہے، یا ترتیب کے سلسلے میں، یا تسمیہ کے سلسلے میں ہے، یا نیت کے سلسلے میں جو بھی احادیث ہے، اس سے ہم جو اس پر زیادتی کریں گے وہ زیادتی بیان تفسیر نہیں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے ہی بیان کر دیا۔ اس کے بعد بیان تبدیل بھی نہیں ہو سکتی ہے، یعنی نسخ بھی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اس سلسلے میں جو احادیث ہیں وہ احادیث اخبار احاد ہیں اکثر، اور اخبار احاد کے ذریعے سے کتاب اللہ کے نص مطلق، کتاب اللہ کا نسخ جو ہے جائز نہیں ہے، لہٰذا وہ بیان تبدیل بھی نہیں بن سکتی ہے، اس وجہ سے اس سے ان پر زیادتی کرنا یہ درست نہیں ہوگا، یہ اس حدیث کے معنی کو اس قرآن شریف کے آیت کے ساتھ یا اس کے امر کے ساتھ ملحق نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ملحق کریں گے تو دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ مطلب ہم اس کو اس کا بیان تفسیر قرار دیں، ٹھیک ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ خاص بیان تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا ہے، اور یا تو دوسری صورت ہو سکتی ہے کہ وہ بیان تبدیل بنے اس کا، اور بیان تبدیل بھی نہیں بن سکتا، یعنی نسخ ہو، وہ اس وجہ سے کیونکہ یہ احادیث جو ہیں وہ اخبار احاد ہیں، اور قرآن شریف کی جو آیت کریمہ ہے یہ اس کا نسخ جو ہے اخبار احاد سے درست نہیں ہے،
لہٰذا بیان تبدیل بھی نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کو اس کے ساتھ ملحق کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ تو اب جو حدیث ہے اس کا معنی الگ ہوگا اور اس سے جو ثابت ہوگا وہ الگ ہوگا، اور جو قرآن شریف کے امر سے ثابت ہوگا وہ الگ ہوگا، یعنی دونوں کو ایک ساتھ ملحق نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ دونوں سے الگ الگ حکم ثابت ہوگا۔ لہٰذا قرآن شریف سے جو حکم ثابت ہے یعنی غسل اور مسح کا یہ فرض ہوگا، اور جو حدیث سے ثابت ہے وہ سنت یا مستحب یہ ہوں گے۔ واجب اس وجہ سے نہیں ہوگا کیونکہ وضو کے اندر کوئی واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، واجب ہی قرار دیتے ہیں ہم، چونکہ احادیث جو ہیں وہ وجوب کا تقاضا کرتی ہیں، لیکن چونکہ وضو میں کوئی واجب نہیں ہے اس وجہ سے اس کو وضو کے اندر واجب بھی نہیں قرار دیا گیا ہے۔ بہرحال یہ پوری تفصیل ہے اس سبق کی، دیکھیں وبطل شرط الولاء والترتیب والتسمیۃ والنیۃ فی آیۃ الوضوء۔ ولا، ترتیب، تسمیہ اور نیت کی شرط آیت وضو کے اندر لگانا باطل ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ خاص بیان تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا ہے، اس وجہ سے، ٹھیک ہے، اور چونکہ خاص بیان تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا ہے اس لیے ولا، ترتیب، تسمیہ اور نیت کی شرط آیت وضو کے اندر لگانا باطل ہو گیا۔ ولا یعنی پے در پے دھونا، یکے بعد دیگر اعضاء کو اس طرح دھلنا کہ پہلا سوکھنے سے پہلے دوسرا دھل لیا جائے، اس کو کہتے ہیں ترتیب کا مطلب وہی یکے بعد دیگرے دھلنا، مطلب جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ چہروں کو دھلو، ہاتھوں کو دھلو، تو جس چیز کا بیان پہلے ہو اس کو پہلے رکھنا اور جس کا بیان بعد میں ہو اس کو بعد میں رکھنا، یہ ترتیب ہے۔ اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم وضو کرنے سے پہلے پڑھنا، یہ بھی بعض لوگوں نے فرض قرار دیا ہے۔ نیت کرنا وضو کے اندر ہمارے یہاں فرض نہیں ہے، بعض دوسرے ائمہ نے اس کو فرض قرار دیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ان سب چیزوں کو شرط قرار دینا، شرط بمانا فرض ہے، یہاں پہ فرض قرار دینا وضو کے اندر یہ باطل ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ خاص بیان تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا ہے۔ ھذا تفریع ثان علیہ، یہ خاص کے حکم پر دوسری تفریع ہے، یعنی خاص کا جو قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ خاص بیان تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا ہے، اس اصول پر یہ دوسری تفریع ہے، دوسرا مسئلہ ہے جو اس اصول پر متفرع ہوتا ہے۔ وعطف علی قولہ فلا یجوز، اور اس کا عطف ماتن کے قول فلا یجوز پر ہے، بلکہ یہ کہیں کہ لا یجوز پر ہے، یعنی ماتن نے پیچھے بیان کیا ہے کہ لا یجوز الحاق التعدیلی، اس طرح سے کہا تھا انہوں نے، تو اب یہاں پہ وہ مسئلہ الگ تھا، اب یہاں سے دوسرا مسئلہ ہے کہ لا یجوز یا ہاں صحیح لا یجوز، یا یہ کہیں کہ بطلا، یہ پوری اس پر عطف ہے، فبطل شرط الولاء یہ ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا باطل ہو گیا، کیونکہ بیان تفسیر کا احتمال خاص نہیں رکھتا ہے یہ، یعنی اذا کان الخاص لا يحتمل البیان فبطل شرط الولاء كما شرطه مالک وشرط الترتیب والنیۃ كما شرطهما الشافعی وشرط التسمیۃ كما شرطه اصحاب الظواہر فی آیۃ الوضوء۔ یعنی چونکہ خاص بیان کا احتمال نہیں رکھتا ہے، یعنی بیان تفسیر کا جب خاص احتمال نہیں رکھتا ہے، لہٰذا بطل شرط الولاء، ولا کی شرط لگانا باطل ہو گیا، یعنی پے در پے اعضاء کو دھلنے کی شرط لگانا وضو کے اندر یہ باطل ہو گیا۔ اور وہ شرط الترتیبی والنیتی، جیسا کہ امام مالک علیہ رحمہ نے اس کو شرط قرار دیا، یعنی امام مالک علیہ رحمۃ و رضوان کے نزدیک وضو کے اندر اعضاء کو پے در پے دھلنا، یعنی ایک عضو کو دھلنے کے بعد دوسرا عضو اس طرح دھلنا کہ پہلا عضو سوکھنے نہ پائے، اتنی جلدی دھلنا، یعنی پہلے عضو کے بعد فوراً دوسرا عضو دھلنا، یہاں تک کہ پہلا عضو دوسرے عضو کے دھلنے سے پہلے سوکھ نہ پائے، اس کو ولا کہتے ہیں۔ وشرط الترتیب والنیۃ كما شرطهما الشافعی، اور ترتیب اور نیت کی شرط بھی باطل ہو گئی، یعنی ان کی شرط لگانا بھی باطل ہو گیا، جیسا کہ امام شافعی نے اس کی شرط، ان دونوں کی شرط لگائی ہے، یعنی امام شافعی علیہ رحمۃ و رضوان کے نزدیک وضو کے اندر ترتیب یعنی اعضاء کو بالترتیب دھلنا، پہلے جس کا بیان ہے اس کو دھلنا، بعد میں دوسرے کو جس کا بیان بعد میں ہے اس کو بعد میں دھلنا، یہ امام شافعی علیہ رحمۃ و رضوان کے نزدیک شرط ہے، یعنی پہلے چہرہ دھلنا، پھر ہاتھوں کو دھلنا، پھر سر کا مسح کرنا، پھر پیروں کو دھلنا، اس ترتیب سے وضو کرنا یہ امام شافعی علیہ رحمۃ کے نزدیک فرض ہے۔ اگر کسی نے دوسری ترتیب سے کی، یعنی پہلے ہاتھ دھل لیے، تو ان کے نزدیک وضو نہیں ہوگا۔ وہ نیت، اور ایسے ہی نیت کو بھی امام شافعی علیہ رحمۃ نے شرط قرار دیا ہے کہ نیت جو ہے وہ وضو کے اندر شرط ہے، اگر کسی نے نیت نہیں کی تو اس کا وضو درست نہیں ہے۔
تو ان کا یہ شرط قرار دینا بھی باطل ہے، ان سب چیزوں کو فرض قرار دینا۔ وہ شرط التسمیتی کما شرط ہو اصحاب الظواہر فی آیت الوضو، اور بسم اللہ پڑھنے کی شرط لگانا جیسا کہ اصحاب ظواہر نے اس کی شرط لگائی ہے آیت وضو کے اندر، یہ بھی باطل ہے۔ یعنی اصحاب ظواہر جو ہیں، یہ اصحاب ظواہر وہ ہوتے ہیں جو حدیث کو ان کے ظاہری معنی پر محمول کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کیا نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وضو سے پہلے پڑھنے کو شرط قرار دیا ہے، یعنی فرض ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر کے وضو شروع کرے، اگر بسم اللہ نہیں پڑھا وضو کرنے سے پہلے تو اس کا وضو نہیں ہوگا، یہ ان کے نزدیک فرض ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں ان ساری چیزوں کی شرط لگانا آیت وضو کے اندر یہ سب باطل ہے، کیونکہ خاص بیان کا احتمال نہیں رکھتا ہے، اور آیت وضو میں جو حکم ہے وہ خاص ہے، اور یہ معانی جو ہیں وہ خاص پر زائد ہیں۔ یا تو یہ بیان خاص کا جو ہے وہ بیان تفسیر بنیں گی یا بیان تبدیل بنیں گی، یعنی یا تو اس کی تفسیر بنیں گی یا اس کا نسخ بنیں گی، اور تفسیر جو ہے اس کا احتمال نہیں رکھتا ہے خاص، اور تبدیل جو ہے یعنی نسخ یہاں ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہ سب اخبار احاد کے ذریعے سے زیادتی کی گئی ہے، اور اخبار احاد سے نسخ جائز نہیں ہے کتاب اللہ کا۔ وہو قولہ تعالیٰ، جو آیت وضو ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں فغسلوا وجوہکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قول ہے فغسلوا وجوہکم الآیہ، یعنی فغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یہ پوری آیت کریمہ آیت وضو ہے، ٹھیک ہے، کہ اپنے چہروں کو دھلو، پھر ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھلو، اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھلو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پیروں کو دھلو ٹخنوں تک۔ وبیان ذالک، اس کی وضاحت، اس کی تفصیل یہ ہے کہ ان مالکا یقول ان الولاء فرض فی الوضوء وهو ان یغسل اعضاءه فی الوضوء متتابعا متوالیا بحیث لم یجف العضو الاول لمواظبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ امام مالک علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں کہ وضو کے اندر پے در پے کی ولا جو ہے یہ فرض ہے، یعنی پے در پے اعضاء دھلنا فرض ہے۔ ولا کی وضاحت کریں، ولا کیا ہے؟ وہو ان یغسل اعضاءه فی الوضوء متتابعا متوالیا بحیث لم یجف العضو الاول، کہ ولا یہ ہے کہ اعضائے وضو کو یکے بعد دیگرے اس طرح دھلنا کہ پہلا عضو سوکھنے نہ پائے کہ دوسرا عضو دھل لینا، یہ ولا ہے۔ تو امام مالک علیہ رحمۃ اللہ وضو کے اندر اس کو فرض قرار دیا، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اعضائے وضو کو اس طرح دھلو کہ ایک عضو سوکھنے کے بعد دوسرا عضو دھل لو، ایک عضو سوکھنے سے پہلے دوسرا عضو دھل لو، یہ گویا انہوں نے اس کو فرض قرار دیا ہے کہ اگر کسی نے ایک عضو سوکھنے کے بعد پھر دوسرا عضو دھلا تو اس کا وضو نہیں ہوگا، کہ یہ فرض ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ لمواظبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر مواظبت برتی ہے، یعنی اس پر ہمیشگی برتی ہے، کہ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ وضو اسی طرح سے کیا ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو کیا تو اس پر آپ نے اس طرح وضو کیا کہ ایک عضو سوکھتا نہیں تھا، اس سے پہلے دوسرا عضو وہ دھل لیتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت کریمہ زندگی بھر جاری رہی، اور کسی بھی چیز پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو مواظبت ہے یہ اگر کیا بولتے ہیں یہ بغیر ولا کے وضو درست ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی نہ کبھی ایک مرتبہ بغیر ولا کے وضو کرتے، تاکہ عدم جواز کا بیان ہو جائے، مطلب یہ جواز کا بیان ہو جائے، تاکہ یہ بھی لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہاں بغیر پے در پے اگر کسی نے وضو کر لیا تو اس کا بھی وضو درست ہے۔ اگر بغیر پے در پے دھلے وضو درست ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ اس کو ضرور کرتے، اس سے ثابت ہوتا کہ بغیر اس کے بھی وضو جو ہے وہ درست ہے بغیر ولا کے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مواظبت برتنا اس پر یہی دلیل ہے کہ وضو کے اندر جو ہے پے در پے اعضاء کو دھلنا یہ فرض ہے۔ یہ امام مالک علیہ رحمۃ اللہ رضوان کا استدلال ہے اس پر۔ اور پھر کہتے ہیں واصحاب الظواہر یقولون ان التسمیۃ فرض فی الوضوء، اصحاب ظواہر یہ کہتے ہیں کہ وضو کے اندر بسم اللہ پڑھنا فرض ہے، لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم لا وضوء لمن لم یسمی،
نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے لا وضو لمن لم یسمی، جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا ہے اس کا وضو نہیں ہے۔ تو ان کا استدلال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وضو کی نفی فرمائی ہے جس وضو پر بسم اللہ نہیں پڑھا گیا ہے، اور نفی فرمانا یہ اس کو کالعدم قرار دینا ہے، اور کالعدم ہونے کا مطلب یہی ہے کہ بسم اللہ پڑھنا اس کے اندر فرض ہو، اور فرض جب چھوٹ جاتا ہے، کیونکہ فرض جب چھوٹتا ہے تبھی عضو جو ہے وہ شے جو ہے وہ باطل ہوتی ہے، یعنی کالعدم ہوتی ہے۔ شے کالعدم تبھی ہوتی ہے تو اس کا عبادت یا پھر جو بھی ہے وہ کالعدم تبھی ہوتا ہے جب اس کے اندر کوئی اس کا رکن چھوڑ گیا ہو۔ لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے وضو کو کالعدم قرار دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وضو کے اندر بسم اللہ پڑھنا یہ فرض ہے، ٹھیک۔ تو اصحاب ظواہر کا استدلال یہ ہے۔ اور شافعی یقول، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ ان الترتیب والنیۃ فی الوضوء فرض لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقبل اللہ صلاة امرئ حتى يضع الطہور فی مواضعہ یغسل وجہہ ثم یدیہ الحدیث۔ امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ رضوان نے ترتیب اور نیت کو وضو کے اندر فرض قرار دیا ہے۔ ترتیب کو اس وجہ سے فرض قرار دیا ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں فرماتا ہے، اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا ہے جو وضو کو اس کے مواقع پر نہیں رکھتا ہے۔ چہرے کو دھلتا ہے، پھر اس کے بعد ہاتھوں کو دھلتا ہے، الی آخر ہی، یہ پوری حدیث ہے۔ مطلب یہ ہے کہ چہروں کو دھلتا ہے، پھر اس کے بعد ہاتھوں کو دھلتا ہے، پھر اس کے بعد سر کا مسح کرتا ہے، پھر اس کے بعد پیروں کو دھلتا ہے۔ تو اس میں ترتیب بیان کی گئی ہے کہ پہلے چہروں کو دھلے، اس کے بعد پھر ثم جو ہے یہ تراخی پر دلالت کرتا ہے، یعنی چہرے کا دھلنا پہلے ہوگا اور ہاتھوں کا دھلنا اس کے بعد ہوگا، اور اسی کو ترتیب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گویا یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے بے ترتیب وضو کیا اس کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ بے ترتیب وضو کرنے سے نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ترتیب جو ہے وہ وضو کے اندر فرض ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بے ترتیب وضو کرنے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، ورنہ اگر فرض نہیں ہوتا تو نماز تو قبول ہوتی، یہ ہے کہ اس کا ثواب کم ہو جاتا لیکن نماز ضرور قبول ہوتی اگر یہ فرض نہ ہوتا تو، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ بھی وضو کے اندر فرض ہے، ترتیب بھی۔ یہ امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ رضوان کا استدلال ترتیب پر، ٹھیک۔ ولقولہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات والوضوء ایضا عمل فلا یصح بدون النیت۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں سے ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ والوضوء ایضا عمل، اور وضو بھی ایک عمل ہے، فلا یصح بدون النیت، لہٰذا بغیر نیت کے وضو درست نہیں ہوگا۔ یعنی دوسرا استدلال جو یہ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ نیت وضو کے اندر فرض ہے، تو اس کو اس طرح سے ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اعمال نیتوں سے ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر کسی نیت نہیں کی تو اس کا عمل جو ہے وہ نہیں ہوا گویا، کیونکہ عمل کا جو مدار ہے وہ نیت پر ہے۔ اگر نیت پائی گئی تو عمل پایا جائے گا، اگر نیت نہیں پائی گئی تو گویا عمل نہیں پایا گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ نیت پر ہی اس کا مدار ہے عمل کا۔ اگر نیت ہے تو بنیاد ہے نیت، اور عمل جو ہے وہ اس پر قائم ہے۔ اگر بنیاد نہیں ہے تو وہ شے بھی نہیں ہے جو بنیاد پر قائم ہے، ٹھیک۔ تو وضو بھی ایک عمل ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا وضو بھی نیت پر قائم ہوگی، وضو کی بنیاد بھی نیت ہوگی، اور جب بنیاد نہیں پائی جائے گی تو وضو بھی کالعدم ہو جائے گا، یعنی نیت نہیں کی تو وضو بھی نہیں ہوگا، وہی کہہ رہے ہیں فلا یصح بدون النیت، لہٰذا بغیر نیت کے وضو درست نہیں ہوگا۔ یہ ان کا دوسرا استدلال ہے کہ اسی وجہ سے وضو کے اندر انہوں نے نیت کو فرض قرار دیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر نیت نہیں ہے تو عمل بھی نہیں ہے، وضو بھی ایک عمل ہے، لہٰذا اگر نیت نہیں کیا تو وضو بھی نہیں ہوا، یہ بھی کالعدم ہے۔ تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ وضو کے اندر نیت جو ہے یہ فرض ہے، کیونکہ اگر نیت نہیں کیا ہے تو اس کا عمل نہیں رہے گا، گویا وہ باطل ہو گیا، اور شے کا بطلان تبھی ہوتا ہے جب اس کا کوئی رکن چھوٹ جائے۔ اس سے پتہ چلا کہ نیت جو ہے وہ اس کا رکن ہے، لہذا نیت بھی وضو کے اندر فرض ہے۔ تو یہ ان حضرات، ان ائمہ کرام کے استدلالات ہیں
ان کے جواب کسی اور طریقے سے نہیں دیے گئے، کیونکہ یہاں پہ جو بات ہے وہ اپنا مذہب ثابت کرنے اور ان کے مذہب کا رد کرنے اس بارے میں نہیں ہے، بلکہ بات اس چیز کی صرف چل رہی ہے کہ جو اصول مقرر کیا ہے اس اصول کے تحت ہمارے نزدیک یہ مسئلہ کیا ہے، اور دوسروں کے نزدیک جو دوسروں نے اس پر یہ مسائل بیان کیے ہیں ان کا یہ مسائل بیان کرنا اور شرطیں لگانا یہ غلط کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے جو اصول بیان کیا ہے، اصول یہ ہے کہ خاص بیان کا احتمال نہیں رکھتا ہے، اسی وجہ سے یہ شرائط قرار دینا، یہ شرطیں لگانا باطل ہے، ٹھیک ہے؟ تو بس ہمارا استدلال صرف اتنا ہی ہے اس سے، اسی وجہ سے بہت زیادہ لمبی چوڑی اس میں بحث نہیں کی ہے کہ ان کے جوابات کیا کیا ہیں، وہ سارے جوابات انہوں نے نہیں دیے ہیں، بس اپنا مذہب بیان کیا ہے اور اپنا اصول بیان کر کے کہا ہے کہ اس اصول کے پیش نظر ان کی یہ شرطیں لگانا باطل ہے، ٹھیک ہے؟ وہی تو ان سب کے استدلالات ہو گئے۔ اب ہمارا وَنَحْنُ نقول، ہم کہتے ہیں کہ ان اللہ تعالی امرنا فی الوضوء بالغسل والمسح وہما خاصان وضعا لمعنى معلوم وهو الاسالۃ والاصابۃ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں وضو کے اندر غسل اور مسح کا حکم دیا ہے، کچھ اعضاء کو دھلنے کا حکم دیا ہے اور کچھ اعضاء کو مسح کرنے کا حکم دیا ہے، ٹھیک؟ اور غسل والمسح وہما خاصان، غسل اور مسح، دھلنا اور مسح کرنا، یہ دونوں ہی خاص ہیں، یہ دونوں الفاظ خاص ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، یہ دونوں امر خاص ہیں اور ایک خاص معنی کے لیے وضع کیے گئے ہیں، ایک معنی معلوم کے لیے وضع کیے گئے ہیں، یعنی ایک معین معنی کے لیے وضع کیے گئے ہیں، یہ ان کا ایک خاص معنی ہے، اور وہ خاص معنی جو ہے اصالت اور اصابت ہے، یعنی غسل جو ہے وہ اصالت ہے، یعنی پانی کو بہانا وضو پر، غسل وجہ اگر کہا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چہرے پر پانی کو بہاؤ، اور مسح کا معنی ہے اصابت، یعنی تر ہاتھ کو پھیرنا، اگر سر کے مسح کا حکم دیا گیا وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تر ہاتھوں کو اپنے چہروں پر، وہ اپنے سروں پر پھیرو، اس کا مطلب یہ ہوا۔ تو اب ایک خاص یہ جو غسل اور مسح کا حکم دیا گیا ہے وہ ان کے معنی خاص ہیں، صرف دھلنا اور اس پر کیا نام ہے مسح کرنے، تر ہاتھ پھیرنے کا یہ معنی ہے اس کے، یہ نہیں کہ مطلب پے در پے دھلنا یا پھر ایک وضو سوکھنے سے پہلے دوسرا دھل لینا یا بالترتیب دھلنا، ٹھیک ہے؟ یا پھر بسم اللہ پڑھ کر کے دھلنا یا نیت کر کے دھلنا، یہ ان ساری چیزوں، ان سارے معنی پر غسل اور مسح دلالت نہیں کرتے ہیں، ٹھیک؟ غسل اور مسح کا جو خاص معنی ہے وہ یہی ہے کہ دھلنا اور مسح کرنا، پانی بہانا اور تر ہاتھ پھیرنا، ٹھیک؟ فاشتراط هذه الاشیاء کما شرطها المخالفون لا یکون بیانا للخاص لکونہ بینا بنفسہ، لہٰذا ان اشیاء کی شرط لگانا جس طرح سے مخالفین نے شرط لگایا ہے، یعنی امام شافعی، امام مالک، اصحاب ظواہر وغیرہ نے شرط لگائی ہے ان چیزوں کی شرط لگانا اس طور پر، یہ فرض کے طور پر چونکہ انہوں نے شرط اس کے ساتھ ملحق کیا ہے، ٹھیک ہے؟ شرط کے طور پر اس طرح سے اس کے ساتھ ملحق کرنا یہ اس کا بیان ہی ہو سکتا ہے، خاص کا بیان ہو سکتا ہے، کیونکہ بیان ہوگا تبھی وہ اسی معنی پر ہوگا جس معنی پر اغسلوا اور امسحوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تبھی ہو سکتے ہیں جب یہ اس کا بیان تفسیر بنے گا، تبھی اس کا یہ معنی ہوگا اور وہ اس معنی کے ساتھ ملحق ہوں گے کہ جس طرح وہ فرض ہیں اسی طرح یہ بھی فرض ہوں، ٹھیک ہے؟ تو وہی کہہ رہے ہیں، اور لا یکون بیان للخاص، یہ خاص کا بیان نہیں ہو سکتے ہیں، یہ بیان ہو نہیں سکتے کیونکہ خاص بیان کا احتمال نہیں رکھتا ہے، یہ اس کا بیان نہیں بن سکتے ہیں، بیان کا احتمال اس وجہ سے نہیں رکھتا ہے لکونہ بینا بنفسہ، کیونکہ وہ خود ظاہر ہوتا ہے، خود واضح ہوتا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں فلا یکون الا نسخا، اب یہ بیان تفسیر وغیرہ تو نہیں بن سکتا ہے، لہٰذا اب بھی اگر اس کو اس کے ساتھ ملحق کریں گے، یعنی اس کا بھی فرض کا معنی بیان کریں گے کہ یہ بھی فرض ہے، تو یہ اس پر زیادتی ہوگی اور وہ اس معنی کے برخلاف ہوگی جو اغسلوا اور امسحوا کے اندر ہے، اس معنی کے خلاف ہے، کیونکہ اس کا معنی صرف دھلنا اور صرف تر ہاتھ کو پھیرنا ہے، ٹھیک؟ لیکن اس کا معنی ہے کہ ترتیب سے دھلنا یا نیت وغیرہ کرنا، تو وہ معنی جو آیت کریمہ کے اندر ہے وہ اس سے منسوخ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کا نسخ ہی بنے گا، وہو لا یصح باخبار الاحاد، اور اخبار احاد کے ذریعے سے نسخ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ احادیث جن سے استدلال کیا گیا ہے یہاں پر وہ احادیث اخبار احاد ہیں، اور اخبار احاد کے ذریعے سے نص مطلق کا نسخ جائز نہیں ہے،
آیت وضو کو منسوخ کرنا ان احادیث کے ذریعے سے درست نہیں ہے، اسی وجہ سے، ٹھیک ہے، وہی کہہ رہے ہیں۔ تو ملحق کرنے کی دو صورتیں ہیں، یا تو بیان تفسیر بنے یا تو نسخ بنے۔ بیان تفسیر ہو نہیں سکتے کیونکہ وہ خود خاص ہے، اور خاص بیان تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا ہے کیونکہ وہ خود بین ہوتا ہے، ٹھیک۔ اب بچا بیان تبدیل یعنی نسخ، اور نسخ بھی جائز نہیں ہے کیونکہ یہ سب اخبار احاد ہیں، اور جو آیت کریمہ ہے اس کا نسخ اخبار احاد کے ذریعے سے درست نہیں ہے، تو نسخ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ دونوں جو احتمالات تھے وہ باطل ہو گئے۔ غایتہ، ہاں زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان تراعی منزلۃ کل واحد من الکتاب والسنت، کہ کتاب و سنت یعنی کتاب اللہ کی آیت کریمہ اور سنت رسول احادیث رسول میں سے ہر ایک کے مرتبے کی رعایت کی جائے، یعنی ہر ایک کا جو مرتبہ ہے، ہر ایک کا جو مقام ہے، اس مقام پر اس کو وہ مقام دیا جائے، چونکہ آیت کریمہ یہ نص قطعی ہے، اس وجہ سے اس کا جو حکم ہے وہ قطعیت کا ہے، اس سے جو حکم ثابت ہوگا وہ قطعی ہوگا، اور سنت رسول چونکہ اخبار احاد ہیں یہ ظنی ہے، اور ظنی سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے، وہ فرض نہیں ہوگا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ فما ثبت بالکتاب یکون فرضاً، لہذا کتاب اللہ سے جو ثابت ہوگا وہ فرض ہوگا، کیونکہ کتاب اللہ قطعی ہے اور قطعی سے ہی فرض کا ثبوت ہوتا ہے، لہذا کتاب اللہ سے جو ثابت ہے یعنی اغسلوا اور امسحوا سے جو ثابت ہے یعنی اعضاء کو دھلنا اور مسح کرنا یہ فرض ہوگا، ٹھیک۔ وما ثبت بالسنة ينبغي ان يكون واجبا كما في الصلاة لكن لا واجب في الوضوء بالاجماع، اور جو سنت سے ثابت ہے تو مناسب تو یہی تھا کہ وہ واجب ہوتا ہے، جس طرح سے ہم نے نماز کے اندر واجب قرار دیا ہے، جس طرح سے نماز کے اندر وجوب ہوتا ہے اسی طرح سے وضو کے اندر بھی یہ واجب ہوتا ہے۔ تعدیل ارکان جس طرح سے نماز کے اندر ہم نے پیچھے کہا تھا کہ تعدیل ارکان چونکہ اس پر زیادتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ حدیث شریف سے ثابت ہے اور وہ ظنی ہے، اس وجہ سے اس سے فرض کا ثبوت تو نہیں ہوگا لیکن وجوب کا ثبوت ہو سکتا ہے، واجب ہوگا وہ، ٹھیک۔ لیکن یہاں پر جو ہے یہاں پر بھی مناسب یہی تھا، مطلب یہ ہے کہ اس کا جو حق تھا وہ تو یہی تھا کہ یہاں پر بھی اس کو واجب ہم قرار دیتے، نماز جس طرح نماز کے اندر واجب قرار دیا تھا ویسے ہی وضو کے اندر بھی جو وضو سے ثابت ہے، نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا، یہ ساری چیزیں ان کو ہم واجب قرار دیتے ہیں، لیکن لا واجب فی الوضوء بالاجماع، بالاجماع وضو کے اندر کوئی واجب نہیں، یعنی ائمہ کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ وضو کے اندر کوئی واجب نہیں ہے، وضو کے اندر فرائض ہیں، سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، وجوب نہیں، واجب نہیں ہے کوئی بھی چیز، ٹھیک۔ اس وجہ سے اب واجب پر اس کو محمول نہیں کر سکتے ہیں، اس سے وجوب کا حکم ثابت نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ لأن الواجب کالفرض فی حق العمل، کیونکہ عمل کے حق میں واجب فرض کی طرح ہے، جس طرح فرض پر عمل کرنا ضروری ہے اس کے ذمے سے ساقط ہونے کے لیے، ویسے ہی واجب پر بھی عمل کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ عمل کے سلسلے میں جس طرح یہ لازم ہے ویسے ہی واجب بھی لازم ہوتا ہے، فرض جس طرح لازم ہوتا ہے ویسے ہی واجب بھی لازم ہوتا ہے، تو عمل کے سلسلے میں دونوں برابر ہیں۔ وهو لا يليق الا بالعبادات المقصودہ، اور جو فرض ہے وہ عبادات مقصودہ کے ہی مناسب ہے، عبادت مقصودہ کے لائق ہے، مطلب یہ ہے کہ فرائض یا واجبات جو ہیں یہ عبادات مقصودہ کے لائق ہیں، وہ عبادات جو بنفس ہی عبادت ہیں، ایک کسی دوسری عبادت کے لیے واسطہ نہیں ہے، کسی دوسری عبادت کے لیے وسیلہ نہیں ہے، بلکہ خود وہ عبادت ہی ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ سب عبادات مقصودہ ہیں، ٹھیک۔ تو عبادات مقصودہ کے اندر وجوب اور فرائض ہوتے ہیں، یعنی عبادات مقصودہ کے اندر وجوب اور فرائض جو ہیں یہ عبادت مقصودہ کے لائق ہیں کہ ان کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے۔ اور وضو جو ہے کہ چونکہ یہ عبادت مقصودہ نہیں ہے لہٰذا وضو کے اندر جو بھی چیز ہے وہ واجب نہیں بن سکتی، یا تو فرض ہوگی یا پھر سنت اور مستحب ہوگی، اسی وجہ سے جو ان احادیث سے ثابت ہے وہ واجب بھی نہیں ہو سکتی، فرض تو ہو نہیں سکتی کیونکہ وہ اس کے ساتھ ملحق کرنا ہو جائے گا، اور ملحق کرنا دو صورتوں پر ہوگا، یا تو بیان تفسیر یا پھر نسخ۔ بیان تفسیر بھی جائز نہیں کیونکہ اس کا احتمال نہیں ہے، اور بیان تبدیل یعنی نسخ یہ بھی جائز نہیں کیونکہ یہ اخبار احاد ہیں، ان کے ذریعے سے نسخ جائز نہیں ہوتا ہے کتاب اللہ کا، وہی لہٰذا وہ تو باطل ہو گئی۔ اب یہ دو صورتیں، اب یہ وجوب کی والی صورت باقی رہ گئی، لیکن وجوب کا بھی یہاں احتمال نہیں کیونکہ بالاجماع نماز وضو کے اندر کوئی واجب نہیں ہے، اور عبادت مقصودہ جو ہیں ان کے وجوب ان کے لائق ہوتا ہے، حالانکہ وضو عبادت مقصودہ نہیں ہے، اس وجہ سے وجوب اس کے لائق نہیں ہوگا، لہٰذا اس کو وجوب پر بھی محمول نہیں کر سکتے۔ فنزلنا عن الوجوب الی السنیت، لہٰذا ہم وجوب سے سنیت کی طرف نزول کریں گے،
یعنی واجب کو ہم نے واجب اس کو قرار نہیں دیا بلکہ ہم نے اس کو سنت قرار دیا، ٹھیک ہے. ہم وجوب سے سنت کی طرف نزول کریں گے. وقلنا بالسنیتی هذه الاشیاء فی الوضوء، اور ہم نے کہا ان اشیاء کے وضو میں، ہم نے وضو میں ان اشیاء کے سنت ہونے کا قول کیا ہے اسی وجہ سے، کیونکہ وضو کے اندر جو ہے وجوب نہیں ہے بالاجماع، کوئی واجب نہیں ہے وضو کے اندر، اور وجوب عبادت مقصودہ کے لائق ہے اور وضو عبادت مقصودہ نہیں ہے. لہٰذا وجوب سے ہم سنت کی طرف ہم نے نزول کیا اور ہم نے کہا کہ یہ چیزیں وضو کے اندر سنت ہے، فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ رہی پوری تفصیل کہ چونکہ خاص جو ہے وہ بیان تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا ہے، اس وجہ سے آیت کریمہ کے اندر جو اغسلو اور امسحو خاص ہیں، ان کے خاص معانی ہیں. لہٰذا ان خاص معانی کے ساتھ ان احادیث کو جن سے تسمیہ یا ترتیب یا نیت یا پھر پے در پے دھلنا ثابت ہوتا ہے، ان احادیث کو یا ان کے معانی کو اس آیت کریمہ کے ساتھ ملحق کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ ملحق کرنا دو صورتوں پر ہوگا، یا تو تفسیر بیان تفسیر کے طور پر یا پھر نسخ کے طور پر. بیان تفسیر نہیں بن سکتا کیونکہ یہ خاص ہے اور خاص بیان تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا ہے. لہٰذا یہ باطل دوسری صورت ملحق کرنے کی بچی کہ یا تو یہ نسخ ہوگا، اور نسخ بھی باطل کیونکہ اخبار احاد کے ذریعے سے کتاب اللہ کا نسخ جائز نہیں ہے. لہٰذا اس کو ملحق کرنے کی دونوں صورتیں باطل ہو گئی. اب یہ ہوگا کہ آیت سے جو ثابت ہوگا وہ الگ ثابت ہوگا اور جو حدیث سے ثابت ہوگا وہ الگ ثابت ہوگا. تو آیت کریمہ چونکہ قطعی ہے، اس سے جو ثابت ہوگا وہ فرض ہوگا، لہٰذا اعضاء کو دھلنا اور مسح کرنا یہ فرض ہوگا. اور جو احادیث سے ثابت ہے ترتیب، نیت، ولا وغیرہ، یہ سب جو ہیں ان کو ہونا تو وجوب چاہیے، واجب ہونا چاہیے، لیکن چونکہ وضو کے اندر کوئی واجب نہیں ہے اور وضو عبادت غیر مقصودہ ہے، اور عبادت غیر مقصودہ کا وجوب جو ہے عبادت غیر مقصودہ کے لائق نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور عبادت مقصودہ کے اندر وجوب ہوتے ہیں، اس وجہ سے وضو کے اندر ہم اس کو واجب بھی نہیں قرار دے سکتے ہیں. لہٰذا ہم نے اس کو وضو کے اندر سنت قرار دیا ہے ان چیزوں کو. تو ہم احناف کے نزدیک وضو کے اندر پے در پے دھلنا اور نیت کرنا، ترتیب کے ساتھ وضو کرنا اور بسم اللہ پڑھنا، یہ ساری چیزیں سنت ہیں، نہ واجب نہ فرض، بلکہ یہ ساری چیزیں سنت ہیں. اگر کسی نے ان ساری چیزوں کو بھی ترک کر دیا تو بھی اس کا وضو درست ہو جائے گا، اس وضو کے ذریعے سے نماز پڑھنا درست ہو جائے گا. یہ رہی بات پوری.